السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں چند اور لفظوں کی تذکیر و تانیث کے حوالے سے بات کریں گے۔ چونکہ اس ویڈیو میں مذکر الفاظ زیادہ ہے، اس لیے ہم پہلے مذکر سیکشن پر بات کریں گے، پھر اس کے بعد ہم مؤنث سیکشن پر جائیں گے۔ تو آج کا پہلا لفظ ہے افطار۔ لفظ افطار مذکر ہے اور افطار کیا جاتا ہے ہمیشہ، لیکن افطار پر اگر یہ اضافہ کریں یا یہ کو اگر اضافہ کیا جائے تو یہ افطار مذکر سے مؤنث بن جاتا ہے۔ جیسے افطار پر یہ لگایا تو افطاری ہو گئی، تو افطار کیا جاتا ہے لیکن افطاری کی جاتی ہے۔ اسی طرح جیسے میں آپ کو ایک سینٹنس مثال کے طور پر بتاؤں کہ جملہ دیکھیے کہ چنڈی گڑھ کی بنسبت کرگل میں 10 منٹ بعد افطار کیا جاتا ہے، اور دونوں جگہوں کی افطاری کے اوقات مختلف ہیں۔ اب ان جملے میں یعنی اس سینٹنس میں کیسے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ مذکر اور مؤنث پر، جیسے میں نے کہا کہ چنڈی گڑھ کی بنسبت کرگل میں، بنسبت چونکہ مؤنث ہے اس لیے کی، چنڈی گڑھ کی بنسبت کرگل میں 10 منٹ بعد افطار کیا جاتا ہے۔ افطار جو ہے مذکر اس لیے افطار کیا جاتا ہے۔ پھر آگے دیکھیے کہ دونوں جگہوں کی افطاری کے اوقات مختلف ہیں۔ اب یہاں پر افطاری کے آگے کی ہے، چونکہ افطاری اب مؤنث بن گیا ہے اس لیے افطاری کے آگے کی لگا ہے، تو دونوں جگہوں کی افطاری کے اوقات مختلف ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ افطار کو آپ کو مذکر اور افطاری جو ہے مؤنث۔ تو کہیں پر یا کسی سے اگر پوچھنا چاہے، جیسے آپ کہیں کہ کسی کو کیا آپ نے افطار کیا، یا کیا آپ کی افطاری ہوئی، یا کیا آپ نے افطاری کی، اس طرح سے آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ دوسرا لفظ دیکھیے اشک۔ اشک یعنی آنسو کو کہتے ہیں، یا ٹیئرز جسے ہم کہیں۔ تو آنسو پر جیسے علامت آ سے ہے تو علامت آ والا سیکشن جو ہمارا ہو گیا ہے، تو علامات والی سیریز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آنسو جو ہے مذکر ہے، سیم اسی طرح اشک بھی مذکر ہے۔ تو اس میں نے جیسے ایک شعر کہا تھا کہ تیرا آنسو میرے رومال میں آ جاتا ہے، تو اسی طرح آج جو ہے اشک ہے تو اشک بھی مذکر ہے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیے کہ یہ میرا اشک ہے میرے غموں کا سرمایہ۔ تو میرا اشک کا مطلب یہی ہے کہ اشک مذکر ہے اسی لیے میرا لگایا شاعر نے، یہ میرا اشک ہے میرے غموں کا سرمایہ۔ آگے دیکھیے کہ اعتراف، اقرار، اعتماد اور اعتبار، یہ 4 الفاظ جو ہے یہ بھی مذکر ہیں۔ جہاں پر بھی آپ جملوں میں استعمال کریں، کہیں پر آپ اعتبار کو اگر کرنا چاہے یا اعتماد کو کرنا چاہے، اقرار کو کرنا چاہے یا اعتراف کو کرنا چاہے۔ پہلا دیکھیے اعتبار۔ اعتبار پر جیسے آپ کا اعتبار کون کرے، روز کا انتظار کون کرے۔ تو اعتبار لفظ مذکر ہے اسی لیے شاعر نے آپ کا اعتبار استعمال کیا ہے، اور آپ بھی اگر استعمال کریں کہیں پر تو آپ کہیں کہ تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، یعنی کہ تمہارا اعتبار کیا یا تمہارے وعدے پر اعتبار کیا، تو اعتبار کو مذکر کے طور پر استعمال کریں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اعتراف۔ اعتراف کو معلوم ہے آپ کو کہ تسلیم کرنا یا قبول کرنا، تو اعتراف بھی مذکر ہے۔ اب دیکھیں مصنف نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کی ساری کہانیاں جھوٹی تھیں، یعنی مصنف نے یہ اعتراف کیا یا انہوں نے یہ قبول کیا، تسلیم کیا کہ بھئی میری جو ہے جتنی بھی کہانیاں تھیں یہ تمام کہانیاں جو ہے جھوٹی تھیں۔ تو اس سے اعتراف کو بھی آپ کو یعنی کہ مذکر کے طور پر کرنا چاہے، یعنی کہ اس کا اعتراف یا اعتراف کیا۔ آگے اقرار۔ اقرار کا دیکھیں میں نے ان کی بات اقرار کی یا میں نے ان کی بات کو اقرار کیا۔ اب یہاں پر جیسے 2 جملے میں نے بتایا آپ کو، یہ اس میں کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فارمولہ جہاں پر بھی علامت مفعول آئے تو ہمیشہ وہ مذکر اور واحد رہتے ہیں۔ جیسے اس میں اگزامپل میں نے بتایا کہ میں نے اقرار کیا، میں نے ان کی بات اقرار کی۔ اب یہاں پر بات آئی تو میں نے ان کی بات اقرار کی۔ کیا اقرار کی؟ بات اقرار کی۔ اب یہاں پر بات پر ہو رہی ہے بات،
تو اگر کام اس بات کو چھوڑ کر ہم اس میں کو اگر لگائیں، جیسے میں نے ان کی بات کو اقرار کیا، تو یہاں پر کو آیا، اسی لیے اقرار پر کام ہو رہا ہے۔ اب جملہ آپ لکھیے، لکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس پر کام ہو رہا ہے، اسی حساب سے وہ پر بھی اسی کے مطابق اس پر اثر پڑتا ہے۔ جیسے میں نے اس کی بات اقرار کی، میں نے اس کی بات کو اقرار کیا۔ آگے آپ اس پر دیکھیے کہ اس طرح جہاں جہاں پر بھی کو آئے تو اس کو کی وجہ سے فعل بھی مذکر رہتا ہے۔ جیسے ایک اور مثال دیکھیے کہ جب چاہا اقرار کیا، جب چاہا انکار کیا۔ تو اقرار کیا انہوں نے یا انہوں نے انکار کیا، تو اقرار اور انکار دونوں مذکر ہیں۔ ایک اور دیکھیے کہ اعتماد یعنی بھروسہ، یقین یا ٹرسٹ جو ہے، تو یہ اعتماد بھی مذکر ہے۔ یہ میرا دیا ہوا اعتماد ہے، میرا دیا ہوا اعتماد ہے۔ نہیں تو اگر اعتماد اگر مؤنث ہوتا تو ہم کہتے ہیں میری دی ہوئی، لیکن دیا ہوا اس لیے کہہ رہے ہیں چونکہ یہ مذکر ہے۔ کہیں پر بھی کوئی چیز اگر یہ مؤنث اگر لفظ آئے تو آپ کو کہنا ہے کہ میری دی ہوئی، لیکن مذکر ہے تو میرا دیا ہوا۔ اب ایک اور اس کا مثال دیکھیے کہ مجھے ان کی باتوں پر اعتماد ہوا، یا میں نے اعتماد کیا، یا انہوں نے اعتماد دلایا۔ تو اس طرح سے اعتماد، اقرار، اعتراف، یہ چار جو الفاظ جو آپ کو مذکر کے طور پر استعمال کرنا ہوگا۔ پھر آگے دیکھیے اصول اور اعلان، یہ دو الفاظ جو ہے اصول اور اعلان۔ تو اصول یعنی پرنسپلز، اور اعلان آپ کو پتہ ہے اعلان کرنا تو ظاہر کرنا یا ایڈورٹائز کرنا، آپ جو بھی کہیں۔ تو اسکول کے اصول کا اعلان ہوا، اصول کا اعلان ہوا۔ اصول چونکہ مذکر ہے اس لیے اصول کے آگے میں نے کہا کہ، اصول کے یعنی کہ اسکول کے اصول کا اعلان ہوا، کا اعلان ہوا، پھر اسکول کے اصول۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ اصول مذکر ہے اور اعلان بھی مذکر۔ اب دیکھیں اصول بنایا یا اعلان ہوا یا اعلان کیا گیا۔ پھر آگے دیکھیے اقدام، اقدام یعنی قدم کی جمع کو اقدام کہتے ہیں، انہوں نے قدم لیا۔ تو اس طرح سے جیسے اقدام ہے تو قدم جس طرح مذکر ہے اسی طرح اقدام بھی مذکر ہے۔ اب جملہ دیکھیں نئے اقدام لیے، جیسے حکومت نے اس کام کو کرنے کے لیے، فلانی اسکیم کو کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے انہوں نے نئے اقدام لیے، یا حکومت نے نیا قدم لیا۔ تو قدم لیا، اقدام لیے کر کے آپ کو اس کو مذکر اور اس کے واحد و جمع پر بھی غور کرنی چاہیے۔ پھر آگے دیکھیں اکاؤنٹ، اکاؤنٹ بھی مذکر ہے، اکاؤنٹ کھلا جاتا ہے، یا فلانا بینک میں نے اکاؤنٹ کھولا، ٹھیک۔ اور اسی کے بعد اکرام اور اسرار ہے، یہ دو لفظ۔ اکرام آپ کو معلوم ہوگا یعنی کہ کرم سے ہی ہے، مہربانی سے ہے، یا عزت و احترام سے ہے، یا قدر و منزلت اس کی میننگ ہے۔ اور اسی طرح جیسے پرسکار کہیں یا سمان کہیں یا اوبگت کہیں، تو یہ تمام جو ہے سینونمز جو ہے یہ مذکر ہے۔ جیسے سمان کیا جاتا ہے، پرسکار کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جیسے اکرام کیا، احترام کیا۔ البتہ اس میں عزت اور قدر و منزلت ہے، تو عزت مؤنث ہے اور قدر و منزلت بھی مؤنث۔ اب عزت جو ہے عین سے شروع ہو رہا ہے تو عین والی سیریز میں عزت پر بھی بات ہوگی، اور قدر و منزلت قاف اور میم کی سیریز جب آئے گی تو ان پر بھی گفتگو ہوگی۔ پھر آگے دیکھیے اصرار، اصرار یعنی ضد کرنا، انہوں نے اصرار کیا یا انہوں نے تاکید کی، اسی طرح انہوں نے انسسٹ کیا۔ تو یہ اصرار بھی مذکر ہے۔ اب جہاں پر بھی آپ اصرار کا استعمال کریں تو اصرار کو بھی مذکر کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس کے نچوڑ جو ہے تمام الفاظ کے، چونکہ اب یہ ویڈیو کافی یعنی کہ مذکر والی سیکشن کافی لمبا تھا، تو اب اس میں دیکھیے میں نے بتایا کہ افطار، اشک، اعتبار، اقرار، اعتماد، پھر اعتبار، پھر آگے میں نے کہا اصول اور اعلان، پھر اقدام، اکاؤنٹ، پھر اصرار اور اکرام۔
اب آتے ہیں مؤنث سیکشن پہ. تو مؤنث میں پہلا لفظ دیکھیے اشاعت. اشاعت یعنی پبلش. تو اشاعت مؤنث ہے اور پبلش کو ہم دیکھیں تو پبلش مذکر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. آپ لوگ بھی اگر کہیں پر ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں تو ان ویڈیو میں سنیے آپ کہ پبلش کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں. اور جہاں تک میں نے سرچ کی تو اس میں پبلش کو مذکر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. تو کتاب کی اشاعت ہوئی اور کتاب پبلش ہوئی، کتاب کو پبلش کیا. یہ 3 سینٹنس اس میں اندازہ ہو رہا ہے اسی سے کہ اشاعت کیا ہے، پبلش کس طرح مذکر ہے یا مؤنث کی کیٹیگری میں یہ اندازہ ہو رہا ہے. کہ پہلے میں نے بتایا آپ کو کتاب کی اشاعت ہوئی، کتاب مؤنث ہے اور اشاعت بھی مؤنث ہے، تو کتاب کی اشاعت ہوئی. اب اسی میں اگر پبلش کو اگر استعمال کریں تو کتاب کو پبلش کیا. پبلش مذکر ہے اس لیے کتاب کو پبلش کیا. کتاب کے بعد کو آیا ہے اس لیے ڈیپینڈ پبلش پر ہو رہا ہے. آپ کو ہٹائیں تو کیا بنتا ہے، کتاب پبلش ہوئی. یہ یاد رکھیے، کو آیا تو کتاب کو پبلش کیا، نہیں تو کتاب پبلش ہوئی. پبلش یعنی پر کام نہیں ہو رہا ہے بلکہ کتاب پر کام ہو رہا ہے. آگے دیکھیے ایک اور لفظ اصطلاحات. اصطلاحات یعنی اصطلاح کی جمع ہے. اصطلاح یعنی ٹرمینالوجی. تو ٹرمینالوجی بھی مؤنث ہے اور اصطلاحات بھی مؤنث ہے. تو اصطلاحات بنتی ہے یا بنی، نئی اصطلاحات بنی یا نئی اصطلاحات بنائی گئیں. تو اس طرح اصطلاحیں یا اصطلاحات جو ہے یہ دونوں یعنی کہ مؤنث ہے، اس لیے اس کو ٹرمینالوجیز کو آپ کو مؤنث کی کیٹیگری میں رکھنا چاہیے. پھر آگے دیکھیں اطاعت. اطاعت یعنی کہ فرما برداری یا بندگی کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا. خاص کر جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے اور یہ روزہ رکھنا ہی اطاعت خداوندی ہے یا بندگی الہی ہے اور یعنی رضایت الہی ہے. تو یہ اطاعت یعنی اطاعت کی جاتی ہے. اب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ہے اور یعنی اطاعت کی ہے اللہ کی. ٹھیک، روزہ رکھا ہے اس لیے کیونکہ میں کیا کر رہا ہوں، میں خدا کی اطاعت کر رہا ہوں. تو اطاعت جہاں پر بھی آئے وہ اطاعت کے آگے کی لگائے اور اطاعت کی جاتی ہے، یا ان کی اطاعت، اللہ کی اطاعت یا پیغمبر اکرم کی اطاعت. تو اس طرح سے اطاعت کو آپ کو مؤنث کے طور پر استعمال کرنا چاہیے. پھر ایک اور اس سے پہلے کہ دوسرے لفظ پر جائیں، ایک شعر سنیں کہ یہ قناعت ہے، اطاعت ہے کہ چاہت ہے فراز. یہ قناعت ہے، اطاعت ہے کہ چاہت ہے فراز. ہم تو راضی ہیں وہ جس حال میں جیسا رکھے. ہم تو راضی ہیں وہ جس حال میں جیسا رکھے، یعنی کہ وہ جس حال میں جیسا بھی رکھے تو ہم اسی پر راضی ہیں. تو یہ راضی بھی، یہ رضایت بھی ایک طرح سے اطاعت ہے. تو یعنی اطاعت کو آپ کو مؤنث کے کیٹیگری میں رکھنا چاہیے. آگے دیکھیے لفظ اطلاع. اطلاع یعنی کہ خبر یا سوچنا جو ہے، تو یہ یا نوٹس. تو یہ اطلاع جو ہے مؤنث ہے. اطلاع ملی، خبر ملی یا سوچنا ملی اور نوٹس ملا. نوٹس کو اکثر یعنی کہ مذکر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اس پر بھی آپ لوگ کو سرچ کریے تو نوٹس آیا ہے یا فلانا یہ جو ہے پوسٹ کے یا فلانی پوسٹ کا نوٹس آیا ہے یا فلانی جاب کے لیے اطلاع آئی ہے یا فلانا حادثے کی اطلاع پہنچی. تو اطلاع مؤنث ہے، خبر بھی مؤنث ہے. خبر پر جب جائیں گے تو اس پر بھی بات کی جائے گی، ورنہ تو خبر پر پہلے کی ویڈیوز میں بھی گفتگو ہوئی ہے. تو سوچنا بھی، چاہے ہندی کے لفظ یعنی کہ سوچنا بھی، اس کو بھی یعنی کہ استری میں رکھا ہے یا مؤنث سیکشن میں رکھا ہے. پھر آگے دیکھیے آگاہی. آگاہی ملی جاتی ہے یا آگاہی ہوئی جاتی ہے، یعنی کہ آگاہی بھی مؤنث ہے. آخری لفظ دیکھیے اکنالجمنٹ. اکنالجمنٹ کو بھی مؤنث رکھا ہے. تو آپ جہاں پر بھی یعنی کہ استعمال کریں جیسے، تو اس میں میری اکنالجمنٹ میں استعمال کریں کہ میرا اکنالجمنٹ مت کہیے، بلکہ آپ کو میری اکنالجمنٹ میں یہ میں نے کہا ہے یا یہ میں نے لکھا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اظہار تشکر جسے اردو میں کہتے ہیں. تو اکنالجمنٹ یعنی کہ میری اکنالجمنٹ. اسی ورڈز پر ہم یہ ویڈیو ملتوی کرتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے، تب تک کے لیے خدا حافظ.